بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا ہے، یعنی نیک اعمال اور نیکیاں کرنے کی جگہ، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دار الجزا بنایا ہے، بدلے کی جگہ۔ دنیا کی زندگی میں انسان جو بھی نیک اعمال اور جو بھی نیکیاں کر رہا ہے، بظاہر ان اعمال پر اس کو کیا ملے گا، اس نے ابھی اپنی آنکھوں اور اپنے مشاہدے سے دیکھا نہیں ہے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تمہیں جنت میں یہ ملے گا، آخرت میں یہ ملے گا، تو جس کا یقین پختہ ہوتا ہے وہ تو ان باتوں کو سمجھتا ہے، اور جس کی یقین کی کمزوری ہو تو وہ کہتا ہے دنیا میں کچھ دکھ نہیں رہا تو میں کیوں کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح بنایا ہے کہ کرنا یہاں پر ہے، ملنا وہاں پر ہے۔ اعمال دنیا میں کرنے ہیں، بدلہ آخرت میں ملنا ہے۔ یہ ایک طریقے سے ایک امتحان ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا ویسے ہی کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم نیک اعمال کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کون کرتا ہے، اچھے طریقے سے کون کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کون کرتا ہے، آخرت میں بدلے کا یقین رکھتے ہوئے کون کرتا ہے۔ اور نیک اعمال میں جو طاقت آتی ہے وہ آتی اخلاص سے کہ اللہ اس پر مجھے اجر دے گا۔ کوئی یہ سوچ کر نیک عمل کرے کہ دنیا میں مجھے لوگ میری تعریف کریں گے، نیک آدمی کہیں گے، عبادت گزار کہیں گے، لوگوں کی نظریں میں میری بڑی عزت ہوگی، تو اس پر تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس پر تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ عالم کہیں گے، جہاد اس لیے کیا کہ لوگ مجاہد کہیں گے، سخاوت اس لیے کی کہ لوگ مالدار کہیں گے، تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے جاؤ جس کے لیے کیا ہے انہی سے لے لو، جس کے لیے یہ کام کیے تھے، لوگوں کے لیے کیے تھے، انہی سے لے لو۔ تو ہر عمل میں اخلاص، اس کی بڑی ضرورت بھی ہے، اور اس اخلاص کی طاقت بھی بہت ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب بھی اخلاص کے بقدر ہی ملتا ہے۔ چنانچہ ہم جو بھی عمل کریں ایک تو خوب اچھے طریقے سے کریں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عملا، سورہ ملک کی آیت ہے، شروع کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں احسن عملا، میں دیکھوں گا اچھے طریقے سے کون کرتا ہے۔ ایک آدمی 10 رکعتیں پڑھتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، اور ایک آدمی 2 پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو 2 پسند ہیں،
اچھی طریقے سے پڑھنے والی. ایک آدمی 2 ہی پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. ایک آدمی 4 پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کو 4 پسند ہے. تو سب سے پہلی چیز رمضان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر یہ جستجو رکھی ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کوئی نیک کام کروں. تو نیک کام کرنے میں پہلی چیز ہم اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ ہم نے اچھا کر کے کرنا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اعمال میں اچھائی اخلاص سے آئے گی کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا کتنے بڑے مجاہدے کی بات ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تراویح پڑھی، تراویح سے فارغ ہوئے، دوسرا حافظ آ گیا، اس نے نفلوں میں پڑھنا شروع کر دیا، حضرت پیچھے کھڑے ہوئے. اس حافظ نے 2 پارے پڑھ دیے، تیسرا حافظ آ گیا. اس طرح حضرت کی پوری رات سحر تک گزر گئی. حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی پوری رات، رمضان کی ساری راتیں ایسے ہی گزرتی تھیں، کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے. فلاح مسجد بلاک 14 میں حضرت مولانا یوسف لدھانی شہید رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال سے حضرت قاری عبداللہ صاحب تشریف لاتے تھے. بہت بڑے قرآن کے عاشق تھے، عاشق. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دکھایا، جب وہ آتے تھے رمضان کی راتوں میں تو 3 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. رات کو 10 پارے روزانہ رات کو پڑھتے تھے. اور حضرت لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ضعیف تھے، وہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، 10 پارے کھڑے ہو کر سنتے تھے پوری رات. یعنی ہم نے خود دیکھا، ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے، ہم تو کم عمر تھے، لیکن ہم نے حضرت ایک ضعیف، ایک بزرگ، سفید ریش جسم اور بیماری اور زندگی کا آخری حصہ ہے، لیکن جستجو ہے نا کہ کچھ کرنا ہے. تو حضرت قاری عبداللہ صاحب بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے، ساہیوال سے تشریف لاتے تھے. تو جب بھی ساہیوال سے آتے تھے تو حضرت لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، چلو بھائی آگے کھڑو جاؤ قاری صاحب، شروع کر دو. پیچھے اور کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا، ایک دو اور ہوتے ہوں گے. اور ہم نے خود دیکھا کہ پوری رات حضرت کھڑے رہتے تھے. اور ایک رات میں 10 سپارے، 3 راتوں میں قرآن ختم، آخری عشرے کا معمول تھا. تو یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو رمضان کی راتوں کو اور رمضان کے مہینے کو جانتے کہ یہ ہے کہ بھئی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. اگر کوئی معمولی سمجھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے کاموں کو خراب کر دیتے ہیں، رمضان کو معمولی سمجھنے والے کو. ہونا تو یہی چاہیے، گزارنا تو رمضان اسی طرح چاہیے کہ دن بڑے اچھے طریقے سے روزہ ہو اور رات قرآن کے سائے میں گزرے، قرآن کی بہاروں میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے. ہونا تو یہی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا. رمضان کی ساری راتوں میں ساری رات قرآن پڑھتے تھے. رمضان کی ساری راتوں میں ساری رات قرآن پڑھتے تھے. ہمیں یقین بھی نہیں آئے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن صبح سے شام تک ختم کر رہے ہیں، ایک رات کو ختم کر رہے ہیں، اور ایک تراویح میں ختم کر رہے ہیں، 61 قرآن ختم ہو رہے ہیں. یقین بھی نہیں آئے گا. یعنی ہمیں اس بات پر یقین نہیں آئے گا کہ کسی نے پوری رات قرآن کھڑے ہو کر پڑھا سنا. اس پر تو یقین آ جائے گا کہ کسی نے پوری رات کھڑے ہو کر اوور ٹائم لگایا ہے، چوکیداری کری ہے. دیکھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ کے سامنے پوری رات کھڑا ہو یقین نہیں آتا. تو وہ حضرات پوری رات قرآن پڑھ رہے ہیں. اس قدر رمضان کی لمحے کی قدر. یہ مہینہ جس نے پہچانا، ابن فضل عربی رحمہ اللہ مشہور تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور تابعین کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو، صحابہ سے دین سیکھا.
اور صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اس لیے تابعین کی بھی بہت فضائل ہیں۔ تو یہ ابن عربی یہ تابعین میں سے ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے، رمضان آنے میں جب 6 مہینے رہ جاتے تھے تو ہم یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان دے دے، رمضان مل جائے، رمضان ہماری زندگی میں ایک اور آ جائے تاکہ ہم تراویحیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت کریں، دعائیں کریں، ذکر کریں، مغفرت مانگیں، جہنم سے خلاصی لے لیں۔ تو فرماتے ہیں رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے ہمارا یہ کام تھا، جب رمضان ہمیں مل جاتا تو پھر ہم رمضان میں خوب عبادت کرتے، اور پھر رمضان گزرنے کے بعد جو اگلے 6 مہینے ہیں رمضان کے بعد کے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے رمضان کی عبادت کی قبولیت مانگتے ہیں۔ یا اللہ جو عبادات، جو دعائیں، جو تلاوتیں آپ نے رمضان میں ہمیں کرنے کی توفیق دی، وہ قبول فرما لیجیے ان کو۔ تو پورا سال رمضان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، پھر حدیث میں آیا ہے جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا پورا سال سلامتی والا ہو گیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی محرومی اور بدنصیبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تسبیحات سے ہٹا دیا، سجدوں سے ہٹا دیا، رکوعات سے ہٹا دیا، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین پر لگا دیا، اور ہم دعا نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت، جو پاک جماعت ہے، جس کا ہر عمل قبول ہے، گناہ گار فرشتے گناہ نہیں کرتے، ان کی آمین ہماری دعاؤں پر ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم غافل ہیں۔ سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس مہینے کی رحمتوں کا کسی طرح اندازہ ہو جائے تو پھر ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے۔ جس کو اس مہینے کی رحمتوں کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے، اس کے لیے 1 گھنٹے کی دعا بھی کم ہوگی۔ وہ 1 گھنٹے کی دعا مانگ کر بھی کہے گا اور مانگ لوں، پتہ نہیں بعد میں مانگنے کا موقع ملے نہ ملے۔ اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی منیر صاحب دعوت برکاتہم نے ہمیں آج سے کئی سال پہلے ایک بات کہی تھی اپنے درس میں کہ بھائی افطاری گھر والوں کے ساتھ کرنا اچھی بات ہے، لیکن نہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، گھر کے دسترخوان پہ، باتوں میں، کھانے پینے کی فکروں میں۔ تو اس وقت انہوں نے ہمیں ایک درس دیا تھا کہ بھئی افطاری ایسا کیا کرو، یہ ہم سے کہا تھا، سب سے نہیں کہا تھا، کہ نا کھجور اور پانی مسجد لے جایا کرو، اور مسجد میں افطار کے وقت تک دعائیں کرتے رہا کرو، اور پھر وہیں بیٹھ کے افطاری کیا کرو، اور مغرب پڑھ کے اوابین کے نفل پڑھ کے گھر آ کر پھر کھانا کھا لیا کرو، پھر آ کر افطاری کر لیا کرو۔ اس سے تمہیں جو افطار سے پہلے کی جو دعا ہے اس کا موقع مل جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً کل صبح فجر میں یہ حدیث یہاں پہ بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت ہر روز بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں۔ افطار کے وقت جہنم سے خلاصی کے پروانے، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اس وقت یا تو کھانے پینے کی فکروں میں، زیادہ تر کھانے پینے کی فکروں میں ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر کھانے پینے کی فکروں میں ہوتے ہیں، یا پھر عموماً دیکھا گیا کہ مارکیٹ اور بازاروں سے 5 بجے نکلتے ہیں یا 5:30 6 بجے نکلتے ہیں، اور بھگاتے ہوئے گاڑی لاتے ہیں، اور اذانوں میں گیٹ پہ داخل ہوتے کھجور کھا لیتے ہیں۔ وہ جو وقت ہے عصر سے مغرب تک کا، اس وقت کی قدر تو ہمیں نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ کتنا قیمتی وقت تھا جو ہم کھانے پینوں میں گزارا کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ ہمیں ہمارے استاد محترم نے سکھایا تھا کہ بھئی ایسا کر لیا کرو، اپنے ساتھ کھجور لے جایا کرو مسجد، اور پانی بھی اپنا لے جایا کرو، تاکہ مسجد کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی وقت ضائع نہ ہو۔ مسجد کے دسترخوان میں بیٹھو گے اس میں بھی نہ ہو، اپنا پہلی صف میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہا کرو، جہاں افطاری کا وقت ہو وہاں افطاری کری اور پھر بیٹھ جاؤ دعائیں کرتے رہو۔
یعنی اس قدر اہتمام سے گزارنے کا مہینہ ہے یہ۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ جس کو اس مہینے کی اہمیت اور قدر کا اندازہ ہو جائے تو وہ جو بھی عبادت کرے گا کہے گا کم ہے، ابھی اور کرتا ہوں۔ یعنی وہ تراویح پڑھ کر یہ نہیں کہے گا ارے 20 رکعتوں میں آج تو امام صاحب نے تھکا دیا، روزانہ 10:15 پہ ختم کرتے ہیں، آج 10:20 5 منٹ زیادہ لگاتی ہیں۔ اللہ والے تو تراویحوں کے بعد نفلوں میں شروع ہو جاتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کل قیامت کے دن جتنا بھی ہم کریں احساس ہوگا یار کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، اور کر لیتے۔ ایسے کہ حدیث میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی صدمہ نہیں ہوگا، لیکن ایک حسرت رہ جائے گی کہ میں نے کچھ وقت خالی گزار دیے تھے، اگر میں اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا تو مجھے اور بڑی جنت ملتی، اور بڑی جنت ملتی۔ ایسے تو کوئی غم نہیں ہوگا جنت میں، نہ بیماری کا غم، نہ کسی کی جدائی کا غم، نہ کسی دشمن کا خوف، نہ جنت سے نکلنے کا ڈر کہ اللہ جنت سے نکال دیں گے 2 سال بعد 10 سال بعد، کسی بھی طرح کا کوئی۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ سارے غم جنت میں داخل کر کے دور کر دیں گے۔ غم اور دکھ کی جگہ وہ دنیا تھی، تم نے میرے خاطر غم اٹھا لیے، اب کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز پر جنتی حسرت کرے گا، اس کو غم نہیں کہیں گے، حسرت کرے گا کہ میرے وہ لمحات جو دنیا میں ذکر سے خالی گزرے ہیں، کاش کہ میں ان کو بھی اپنے ذکر سے بھر دیتا تو میری کوئی اور اچھی جنت ہوتی، اونچی ہوتی۔ تو لہٰذا بھائی چلتے پھرتے اگر گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو قرآن کی جو صورتیں یاد ہیں نا وہی پڑھتے رہا کریں، اور اگر یہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی عمل اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے۔ یعنی ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کوئی تعویذ دے دیں میرا روزگار چل جائے، میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں استغفار کا تعویذ دیا ہے، وظیفہ دیا ہے حدیث میں، اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ اور وظیفہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو چلتے پھرتے استغفار پڑھتا رہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، تنگیوں سے اللہ نکالیں گے، تنگیوں سے، ومن کل ہم فرجا، غم دور کر دیں گے، اس سے اس کو کوئی غم لگا ہوا ہوگا دور کر دیں گے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، روزی ایسے دیں گے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، حلال کے آئیں گے، اللہ بندوبست کریں گے۔ تو میں صحیح عرض کروں کبھی کوئی پریشانی یا کوئی غم اللہ نہ کرے کسی کو لگے، لیکن اگر کبھی لگ جائے نا تو 500 مرتبہ استغفار کر لیجئے گا، اگر وہ غم دور نہ ہو تو کہیے گا۔ حدیث سچی ہے، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سچ ہے، ہمارے پڑھنے میں یقین میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن تجربہ کر کے دیکھیے گا، ایک دفعہ مشاہدہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، چھوٹی سی پہ کوئی تکلیف ہو نا تو اس کو دور کرنے کے لیے 500 دفعہ استغفار کر لیجئے گا، چھوٹا سا استغفار پڑھ لیجئے گا، استغفر اللہ، نہ دور ہو تو کہیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غم، دکھ، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ تو بھئی بجائے ہم بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں باتوں میں، بھائی تو اچھے کاؤنٹر آ گئے ہیں، اتنی اچھی تسبیحات آ گئی ہیں، پہلے زمانے میں تو تسبیح تھی نہیں۔ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ اتنے پیارے کاؤنٹر آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب تسبیحات کرنی ہوتی تھی تو کھجور کی گٹلیاں جمع کی ہوئی تھی، تھیلا بنایا ہوا تھا، وہ تھیلا بیچارے ساتھ لے کر چلتے تھے، جہاں بیٹھتے وہاں تسبیحات کرتے۔ کتنی مشقت تھی، اتنی مشقت تھی کہ اگر 1000 دانے کی تسبیح، 1000 کھجور کی گٹلیاں کتنی ہوتی ہیں، وزن ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو ساتھ لے کر چلتے تھے، مسجد جا رہے ہیں ساتھ لے کر کے وہاں بیٹھ کے تسبیحات کروں گا، درود شریف پڑھوں گا، استغفار پڑھوں گا، تو 1000 گٹلیوں کو اٹھا کر لے جانا کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی، اتنا سا کاؤنٹر ہوتا ہے، اس میں 10,000 پڑھ سکتے ہیں ہم، 10,000 مرتبہ تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو آسانیاں تو بہت ہو گئی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کاہلی، غفلت بھی بڑھ گئی ہے، کاہلی اور سستی بھی بڑھ گئی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے اوقات کو، لمحے کو قیمتی بنائیں۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں،
ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنائیں، کوئی وقت درود شریف سے، استغفار سے، قرآن کی تلاوت سے خالی نہ گزرے، اور کچھ نہ ہو تو چلتے پھرتے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، اللہ سے باتیں کریں۔ جو بھی ہماری مراد ہے، جو بھی ہماری حاجت ہے، باخدا رمضان کا مہینہ پورا کروانے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مسائل، اپنے مقاصد حل کرانے کا مہینہ ہے۔ مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب دل میں آتا ہے کہ دعائیں تو سمجھ میں نہیں آتی، کیا مانگوں، مانگتے مانگتے تھک جاتا ہوں، تو بھائی بہت ساری کتابیں ہیں، یہ ایک کتاب میں اپنے پاس یہاں رکھتا ہوں، یہ مناجات مقبول ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث میں دعائیں آئی ہیں، اللہ سے مانگی ہیں، وہ سب جمع کر دی ہیں حضرت نے اس میں۔ پھر ان ساری دعاؤں کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ ہفتے کے دن یہ پڑھو، اتوار کے دن یہ پڑھو، پیر کے دن یہ پڑھو، منگل، تو پورے ہفتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں آ جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے وہ ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ تو اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ جب مجھے دعائیں کرنی ہوتی ہیں عصر کے بعد، تو میں اس کتاب کو کھول کے بیٹھتا ہوں، اس میں نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب جیسے ایک دعا میرے سامنے ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ اس کے عربی الفاظ ہیں۔ اب اس کو اپنے الفاظوں میں ہم کیسے کریں گے؟ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، نیچے ترجمہ لکھا ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ یا اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا فرما، میرا گھر وسیع ہو، ابھی میرا گھر چھوٹا ہے، اللہ بڑا گھر دے دیجیے، بڑے گھر کی دعا آ گئی۔ وبارک لی فی رزقی، اللہ میری روزی میں برکت ڈال دیں، ابھی کچھ روزی میں تنگی ہوتی، پیسے کم پڑتے ہیں، اللہ روزی میں۔ اب بتائیں یہ دعا ہمیں یاد نہیں آئے گی؟ اس کتاب کو کھولنے سے وہ دعا آ گئی سامنے۔ اب اس کتاب کی ایک دعا ہم تین چیزیں مانگ لیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی: گناہوں کی معافی، گھر کی کشادگی، بڑا گھر، اور روزی میں برکت۔ تو اس کتاب کو کھول کے بیٹھ جائیں، ایک منزل ہے، اس منزل کی ساری دعائیں عربی میں پڑھ لیں اور نہ اردو میں پڑھیں، اردو میں اپنے الفاظ میں اللہ سے مانگیں۔ تو اس طرح کی ایک کتاب ہے، اور بھی ہے، یہ کتاب ہے حزب الاعظم، وہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں جمع کی ہیں۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مانگیں کیا، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ سچ بتا رہا ہوں، ہمارے استاد محترم وہ فرمانے لگے ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگا کرو۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ذمے جو بندوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ان حقوق کی ادائیگی میرے لیے آسان فرما۔ کل قیامت کے دن حقوق کے بارے میں بڑی پکڑ ہوگی۔ اور دوسرا وہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کرو، اے اللہ مناجات کی لذت نصیب فرما۔ مناجات کی لذت کہتے ہیں دعائیں مانگنے کا مزہ دے دے، اور جب دعائیں مانگنے کا مزہ مل جاتا ہے نا، پھر آدھے گھنٹے کی دعا میں بھی یار بہت کم ٹائم ہے، آج تو آدھا گھنٹہ مزہ نہیں آیا، اور مانگنی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے غالباً، ساری رات عبادت کرتی تھیں، صبح کے وقت میں دعائیں مانگنا شروع کرتی تھیں، مانگتے مانگتے فجر کی اذانوں تک دعائیں مانگتی تھیں۔ جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو کہتی تھی اے اللہ آپ کی رات اتنی چھوٹی ہے، آپ کی رات اتنی چھوٹی سی رات ہے، ابھی تو میں نے تھوڑی سی دعائیں کری، رات ختم ہو گئی۔ جب جس کو عبادت کا اور مانگنے کی لذت لگ جائے تو اس کو پھر یہ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں، اس کو پھر، اور جس کو ان چیزوں کی لذت نہ ہو نا، تو اس کے لیے مسجد میں آنے کے بعد 10 منٹ سے زیادہ وقت گزارنا مشکل لگتا ہے۔ نماز بہت لمبی پڑھا دی، نماز آج دیر سے شروع کری ہے، آج تلاوت لمبی ہو گئی، اس طرح کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی ہے۔ تو ہمارے استاد محترم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو مناجات کی لذت، اللہ اپنے سے مانگنے کی لذت دے دے۔ لذت کہتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کی لذت ہو جائے تو اس کو کھاتے پیتے دیکھتے شوق پورا نہیں ہوتا، دیکھتا رہوں بس۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی لذت مل جائے گی تو انسان اللہ سے جب افطار کے وقت کی دعائیں شروع کرے گا تو ایک دن 10 منٹ کی مانگے گا، کہے گا 10 منٹ کم ہے، اگلے دن 15 منٹ کی مانگے گا، پھر اگلے دن 20 منٹ کی مانگے گا، پھر اس کی عادت بن جائے گی کہ اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے ہی حل کرائے گا، پھر اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے ہی حل کرائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ کچھ اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے اور اپنے نامہ اعمال میں کچھ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔
اس کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ اس کا مختصر سا دستور العمل ہے، اور اس دستور العمل میں کل 13 باتیں ہیں، 13-14 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ابھی۔ اگر ہم ان 13-14 باتوں کا اہتمام کر لیں گے تو امید ہے کہ رمضان اچھا ہو جائے گا۔ رمضان کے گزرنے کے بعد حسرت اور افسوس کم ہوگا کہ ضائع کم ہوا ہے، قیمتی زیادہ بنا ہے، وقت قیمتی زیادہ بنا ہے، وقت ضائع کم ہوا ہے۔ تو وہ دستور العمل میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک نظام الاوقات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم سب اپنا اپنا بنائیں کہ ہم نے کس طرح رمضان گزارنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے پہلا عمل جو رمضان کے ساتھ خاص ہے وہ تراویح ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو سب سے پہلا دستور العمل میں ہماری یہ چیز شامل ہو کہ رمضان میں تراویحاں بڑے اہتمام سے پڑھنی ہیں۔ اور میں نے جیسے بتایا صرف تراویحیں نہیں پڑھنی، اور بھی کچھ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو تراویحوں کے بعد بھی کھانا پینا کر کے پھر کھڑے ہو جائیں نفلوں میں۔ تو پہلی چیز تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز ہے رمضان میں سحری کھانے میں برکت ہے۔ بہت سارے لوگ سحری نہیں کرتے۔ ایک صحابی فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا سحر کے وقت، آپ سحری کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اس سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نوالا ہم کھا رہے ہیں جو بے برکتی والا ہے، وہ جسم میں جا کر بیماری لگا سکتا ہے، اور ایک نوالا ہم کھا رہے ہیں جو برکت والا ہے، یہ جسم میں جا کر صحت بنائے گا، خون بنائے گا، قوت بڑھائے گا، طاقت بڑھائے گا، ہمت بڑھائے گا، عبادت کا شوق بڑھائے گا۔ تو سحری کھانے سے صحت بھی بنتی ہے، خون بھی بنتا ہے، عبادت کا شوق بھی بڑھتا ہے، جسم بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو سحری بھی کھانے کی عادت ڈالیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم سحری میں اٹھیں تو لازمی عادت بنا لیں کہ 8 رکعتیں 6 رکعتیں کم از کم 4 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھنی ہیں۔ یہ نظام الاوقات ہے رمضان گزارنے کا، اس کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا رمضان کے گزرنے کے بعد حسرت اور افسوس کم ہوگا۔ تو 8 رکعتیں پڑھنا بہتر ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 8 رکعتیں جلدی پڑھنا، اور یہ کہ 4-6 رکعتیں آرام سے پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا۔ پھر سحری کھانے سے پہلے یا سحری کھانے کے بعد دعاؤں کا اہتمام، کوشش یہ ہو کہ کم از کم آدھے گھنٹے کی دعا ہو، کم از کم آدھے گھنٹے کی دعا ہو۔ آدھے گھنٹے کی دعا سحری سے پہلے کر لیں، اگر سحری بعد میں کرتے ہیں، سحری جلدی کرتے ہیں تو پہلے سحری کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثال ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 4:48 پر، تو 3:45 بجے اٹھ جائیں۔ تھوڑی سی تو نیند قربان کریں۔ رمضان میں ہم لوگ پورے سال اتنا سوتے ہیں، 8 گھنٹے 6 گھنٹے، 6-8 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے۔ رمضان میں بس اوقات نیند بڑھ جاتی ہے، رات کو بھی سو رہے ہیں، فجر پڑھتے ہی فوراً سو رہے ہیں، آفس سے جانے سے پہلے بھی سو رہے ہیں، آفس سے آنے کے بعد بھی سو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سونا چاہیے، ضروری ہے تاکہ عبادت کرنا آسان ہو، لیکن کچھ سونے کو کم بھی کرنا چاہیے۔ 3:45 بجے اٹھ جائیں استنجا وضو سے فارغ ہو کر، اور بہتر ہے کہ 3:30 بجے اٹھ جائیں۔ تراویح کے فوری بعد سو جائیں۔ رات کو جو ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر گپ شپ لگتی، باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی وقت ضائع کر رہے ہیں ہم، بعد میں کر لیں۔ رمضان گزر جائے گا نا پھر باتیں کریں گے، سب کو یہ سکھائیں گے، رمضان گزر جائے گا نا پھر گپ شپ لگائیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرات نے یہ افطار پارٹی اور رمضان میں یہ کھانے کی دعوتوں کو پسند نہیں کیا، بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ ختم قرآن کے موقع پر جو ہم دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے، اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ بھائی کھانا کھائیں عشاء کا، تراویح کے بعد، اگر تراویح کے بعد کھانے کا معمول ہے، اور جلدی سو جائیں، تھوڑا کھائیں تاکہ سحری میں کھا سکیں کچھ۔ تو رات کو جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ 3:30 بجے آنکھ کھل جائے گی۔ 3-3.5 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے۔ فجر کے بعد سو جائیں۔
تو سحری میں اٹھنے کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ سحری کرنا ایک مسنون عمل ہے، دوسرا سحری سے پہلے 6 رکعتیں 8 رکعتیں پڑھنی ہیں تہجد کی، اور تیسرا آدھے گھنٹے کی دعا مانگنی، اس کا معمول بنائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگلی چیز فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنی ہے۔ رات بھر جاگے، سحری کی سستی ہوئی، گھر میں ہی نماز کر لی، جماعت پڑھ لی، تو بھئی مسجدیں کس کام کے لیے بنی ہیں؟ اگر ہم نمازیں اپنی گھروں میں پڑھیں گے تو مسجد کی جو فضائل پوری کتابیں ہیں مسجد کے فضائل پر، وہ کس کے لیے ہیں؟ مسجد کی نماز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ گھر کی نماز اور مسجد کی نماز کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ رمضان کے روزوں کا اور نفل روزوں کا کون سا مقابلہ ہے؟ ایک آدمی عام دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے، ایک رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو مسجد کی نماز اور گھر کی نماز کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا مسجد گھر جو ہیں یہ عورتوں کی مسجدیں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر مسجد ہے، اب مرد بھی عورتوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنی بری بات ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز ہر صورت میں جماعت سے مسجد میں ہونی چاہیے، بلکہ ساری نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے مسجد میں۔ 6 چیزیں ہو گئیں۔ اگلی چیز یہ ہے کثرت ذکر۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ چلتے پھرتے جتنا وقت ملے استغفار، درود شریف، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ تلاوت، کثرت ذکر میں تلاوت بھی شامل ہے، درود شریف بھی شامل ہے، استغفار بھی شامل ہے، کثرت سے چلتے پھرتے خوب کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ استغفار۔ پہلی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسری چیز استغفار، اور تیسری چیز جنت کا سوال، اور چوتھی چیز جہنم سے خلاصی، پناہ مانگو۔ تو کلمہ طیبہ اور استغفار اور تلاوت اور درود شریف یہ سب تسبیحات میں شامل ہیں، ذکر میں شامل ہیں۔ اگلی چیز ہے سخاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بھائی بہت خرچ کیا کرتے تھے، اپنے مال میں سے اتنا خرچ کریں کہ خرچ کرنے میں تھوڑا سا بوجھ تو ہو، یعنی میں زیادہ خرچ کر رہا ہوں۔ ایک مقدار تو سب خرچ کرتے ہیں، مثال ہے حیثیت 10,000 روپے کی ہے تو 10,000 خرچ کرنا تو آسان ہے، عادت بھی ہے، ہر مہینے 10,000 روپے نکال دیتے ہیں، لیکن حیثیت اور استطاعت سے زیادہ رمضان کے مہینے میں کچھ نکالیں، کوشش کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوا سے زیادہ تھی۔ آپ کی سخاوت کو صحابہ ہوا سے مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے ہوا چلتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں سخاوت چلا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں بارش کی طرح برستی تھی، جیسے بارش پیدر پہ برستی ہے، رکتی نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خوب لٹایا کرتے تھے۔ تو سخاوت میں غربا، فقراء، اور اسی طرح سخاوت میں افطاری بھی داخل ہے۔ اپنے ذمے لے لیں افطاری، چاہے 2 آدمیوں کو افطار کرائیں، لیکن کرائیں ضرور۔ جو افطار کرانے کی فضیلت ہے اس کے بعد پھر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے افطار کرانے میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار کے برابر ثواب بھی ملے گا، 1، دوسرا یہ کہ مغفرت ہو جائے گی، 2، اور تیسرا یہ کہ جہنم سے خلاصی مل جائے گی، 3، چوتھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے افطار کرایا تو حوض کوثر پہ میں اس کو اتنا پلاؤں گا پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، یعنی جنت بھی مل گئی۔ اب بتائیں یہ افطار کرانا کوئی معمولی عمل ہے؟ اس میں تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں ہم، کسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی تم افطار کرا دو، جیسے کہ آج کل چوراہوں پر مختلف قسم کے لوگ جنہوں نے ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں، ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہیں۔ یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ JDC ایک ادارہ ہے، اس کو چلانے والا ظفر عباس جو کہ اہل تشیع ہے، اور اہل تشیع کی فقہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اہل تشیعوں کے ہاں ان کی جو فقہ ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے، ان کے مسلک میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دیں۔ اس میں زکوٰۃ تم لوگ اپنی نہیں نکالتے، دوسروں سے کیوں لے رہے ہو؟ اور تمہیں کیا پتہ زکوٰۃ کے مصرف کون ہے، اور تمہیں کیا پتہ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جاتی ہے؟ لیکن ہمارے مسلمان اپنی زکوٰۃیں دے کر اپنی جان چھڑا رہے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ سب جگہوں کے فتوے ہیں، دارالعلوم کراچی کا بھی فتویٰ ہے،
اہل حدیث دارالعلوم سلفیہ کا بھی فتویٰ ہے، ہمارے بریلوی حضرات کے مکتب کا بھی فتویٰ ہے، دارالعلوم امجدیہ کا فتویٰ بھی ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب کیسے لوگوں کو سمجھائیں؟ اگر زیادہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں آپ تعصب کی باتیں کر رہے ہیں، تشدد کی باتیں کر رہے ہیں، فرقہ واریت کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری کے طور پر میں نے عرض کیا کہ بھائی اپنی زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے صحیح لوگوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے ایسے نکال دیا تھا میرے راستے میں، ایسے ہی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افطار کرانا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، 4 چیزیں مل رہی ہیں اس افطار پر۔ تو بھئی ایک تو چلتے پھرتے کسی کو افطار کرا دیے، پتہ نہیں اس کا روزہ ہے، روزہ دار ہے یا روزہ خور ہے، پتہ نہیں، اس لیے کسی 1-2 کو ہی کرائیں، لیکن پتہ ہو کہ یہ روزہ رکھتا ہے، اس کو پیسے دیں، بھئی میری طرف سے آج تم نے افطاری کا پورا سامان خرید کے گھر لے جانا ہے، چاہے 1000 روپے دیں، اور اس کو پابند کر دیں کہ تم اپنے پیسے نہیں ملانا، میرے پیسے، اور تمہارے گھر میں آج میرے پیسوں کی افطار کا دسترخوان لگے گا۔ اب سارے گھر کے دسترخوان افطار اس کے پیسوں سے سارے افراد کھائیں گے، افطاری کریں گے، تو کتنی فضیلت ہے۔ تو 4 چیزیں مل رہی ہیں کسی کو افطار کرانے پر، ان 4 چیزوں کو یاد رکھیں۔ فضیلت یاد ہوتی تو عمل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ میں کسی کو افطار کراؤں گا تو کیا ملے گا، تو مزہ آئے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مغفرت، دوسری چیز جہنم سے خلاصی، تیسری چیز روزے دار کے برابر ثواب، چوتھی چیز اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل محشر کے میدان میں اپنے حوض کوثر سے اتنا پلائیں گے، آپ فرما رہے ہیں میں اس کو سیراب کر دوں گا، اس کو بھر دوں گا، اور پھر سیراب ہونے کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس لیے افطار، یہ میں رمضان کا نظام الاوقات بیان کر رہا تھا، اس میں افطار بھی داخل ہے، افطار کرائیں، افطار کرانے کی فضیلت بھی آ گئی۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے ملازمین اور ماتحتوں کے ساتھ کاموں میں کمی کر دیں۔ بھائی اگر 10 گھنٹے ڈیوٹی لیتے تھے ہم رمضان سے پہلے، تو کچھ 5-6 گھنٹوں میں آ جائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اپنے ملازمین کے ساتھ کام میں تخفیف کرے گا تو اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی، اس کو جہنم سے خلاصی بھی مل جائے گی۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے جو ماتحت ہیں، گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، ہماری دکانوں اور اداروں میں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کو روزے کی فضیلت بیان کریں کہ وہ بھی روزہ رکھیں، اور کہیں تمہارے روزے کی وجہ سے ہم نے تمہارے اوپر سے کام کا بوجھ کم کر دیا تاکہ تمہارا روزہ اچھی طرح ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، اپنے نظام الاوقات میں اس کو بھی شامل کریں کہ روزے ملازمین کے کاموں میں تخفیف کریں، کمی کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ جو عمل رمضان میں کر لیا پورے سال اس کی توفیق ملے گی۔ روزانہ کی تلاوت کا معمول بنائیں، 3 پارے کم از کم، 1 پارہ تو بہت ہی کم ہے، 3 پارے کم از کم۔ جتنی زیادہ تلاوت ہوگی رمضان میں پورے سال اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ اور یہ چیز بھی دیکھی گئی کہ جس عمل کی توفیق اللہ نے رمضان میں دے دی، اور جس عمل کو ہم نے رمضان میں کر لیا پورے سال اللہ پھر توفیق دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم چاہیں کہ میں پورے سال سخی بنوں، سخی جب بنوں گا جب مالدار ہوں گا، ہم چاہیں مالدار بن جائیں تو رمضان کے مہینے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ مالدار بھی بنائیں گے اور سخی بھی بنائیں گے۔ تو یہ مختصراً میں نے کچھ نظام الاوقات رمضان کے حوالے سے ذکر کیے، ان کے مطابق اور جو چیزیں علماء کے بیانات بھی سنیں اس حوالے سے، بہت سارے علماء کے بیانات آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے، تو جو مستند بیانات ہوں جس میں رمضان کے فضائل ہوں وہ سنیں۔ بیانات کے سننے سے ہمت بڑھتی ہے، اور اپنے گھر کی خواتین کی بھی فکر کریں بھائی، وہ بیچاری پکانے میں لگی رہتی ہیں، ہمارے کھانے پینے کے چکروں میں لگی رہتی ہیں، نہ ان کو تہجد کا ٹائم ملتا ہے نہ ان کو دعاؤں کا ٹائم ملتا ہے۔ اس لیے ایک تو ان کو یہ بیانات سنوائیں تاکہ ان کے اندر بھی جستجو پیدا ہو، دوسرا یہ کہ ان کو ہم فارغ کریں، ان پر ذمہ داری کم کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا افطاری میں 10-12 چیزیں کھانا ضروری نہیں ہے بھائی، ایک کھجور سے بھی افطاری ہو جاتی ہے، ایک کیلے سے بھی افطاری ہو جاتی ہے، ایک دودھ کی گلاس سے بھی افطاری ہو جاتی ہے۔ ہم نے اتنی ساری چیزیں عورتوں پر ڈالنی ہے کہ دہی بڑے بھی بنانے ہیں، میٹھے بھی بنانے ہیں، نمکین بھی بنانے ہیں، چاٹ بھی 2 طرح کی بنانی ہے، اور چھولے بھی 2 طرح کے، سفید بھی ہوں کالے بھی ہوں، تو بھائی وہ بیچاری کیا کریں گے، سارا دن اسی میں لگی رہیں گے۔ سموسے بھی 4-4 طرح کے، رول الگ ہوں، چکن کے الگ ہوں اور اس کے الگ ہوں، تو اس لیے وہ عورت بھی تو اپنے لیے کچھ کرے۔ اس عورت کی کون فکر کرے گا؟ میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ اس کو کیا اپنی جنت نہیں بنانی؟ اس کی یہی کام رہ گیا چولہے پہ کھڑے رہنا، اس کو بھی تو کچھ فارغ کریں۔ اس کو کہیں بھائی ہمیں ٹھنڈی افطاری کھانا پسند ہے، افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے کچن سے سب باہر نکلیں، اپنے اپنے مصلوں پر بیٹھیں، عورتیں اپنے مصلے پہ بیٹھیں، اپنے کمروں میں جائیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اسی طرح سحر کے وقت ان کو فارغ کریں، اپنی ڈیمانڈ کم کریں۔ مردوں کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی کھانا ہے،
مجھے یہ بھی کھانا ہے۔ وہ بیچاری عورت مردوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر کی خدمت کی برکت سے اس کی مغفرت تو کر دیں گے، شوہر کی خدمت کی برکت سے، لیکن اس کے لیے وقت فارغ کرنا چاہیے کہ وہ عورت وہ بھی کچھ عبادت کرے، اس کو موقع دیں۔ کچھ چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہ رمضان اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت کا بیٹھنا ہوا جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ آپ نے ہمیں نصیب فرمایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آپ نے ہم پر فضل فرمایا۔ اللہ اس رمضان کی اور اس کی تمام تر عبادتوں کی کرنے کی توفیق نصیب فرما، خوب رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے۔ یا اللہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنوا دیجیے۔ اللہ ہمیں عبادات اور معافیاں مانگنے کی توفیق، دعائیں کے کرنے کی توفیق، روزے کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق، تراویحیں اور نفلوں میں رات کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق خوب عطا فرما، اللہ خوب نصیب فرما۔ رمضان کو ہم سب کے حق میں سلامتی والا عافیت والا خیر والا کر دیجیے، رمضان کو ہم سب کے حق میں سلامتی والا عافیت والا خیر والا کر دیجیے۔ اور یا اللہ رمضان کی ناقدری پر جو بے برکتیاں ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما، ہمت بھی نصیب فرما، عبادت کے کرنے کی توفیق اور شوق بھی نصیب فرما۔ اللہ صحت بھی ضروری ہے، عافیت بھی ضروری ہے، ہمت بھی ضروری ہے، عبادات کے کرنے کی توفیق بھی ضروری ہے۔ اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب فرما، سب نصیب فرما۔ رمضان کی ساری خیر و برکتیں نصیب فرما، رحمتوں کا عشرہ ہے، اللہ آپ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم سب رحمتوں کے محتاج ہیں، ہم سب کو خوب رحمتیں نصیب فرما، اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے، اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لیجئے، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے مسلمانوں سے تمام تر آفتوں اور بلاؤں کو دور فرما، تمام تر پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔